یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا ذکر فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، یہ ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت رحم دل، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھیں گے انہیں کہ وہ کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، ہمیشہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا فضل تلاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ تعریف اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمائی۔ انہی صحابہ میں ایک صحابی، جلیل القدر صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ ان کی شہادت بھی مظلومانہ ہوئی، اس وجہ سے باقی صحابہ کے فضائل کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خاص طور پر آپ کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، آپ کی فضیلت کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت تھی یہ ابو الحفص تھی، اور آپ کا جو لقب تھا وہ فاروق تھا۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے۔ حفص شیر کے بچے کو کہتے ہیں، اور فاروق جو ہے حق اور باطل کے درمیان، کہ آپ کی وجہ سے بہت فرق ہو گیا جب آپ مسلمان ہوئے، حق اور باطل کے درمیان بہت فرق ہو گیا، علیحدہ ہو گئے، اور حضرت عمر خود حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے، اس وجہ سے آپ کو فاروق کا خاص طور پر لقب دیا گیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے دعا فرمائی کہ عمر کو اسلام سے سرفراز فرما۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں میں، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، اے اللہ یہ دو آدمی ہیں، ایک ابو جہل اور ایک عمر، ان دونوں میں سے اے اللہ جو تجھے زیادہ پسند ہے اسے اسلام کی دولت سے نواز۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر پسند تھے، گویا حضرت عمر اللہ کی بھی پسند تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ پھر آپ کو علم کا اعزاز ملا۔ ایک روایت میں جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ فرمانے لگے، آپ نا صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کر کبھی اپنے ساتھیوں سے کوئی خواب پوچھتے، کبھی اپنا کوئی خواب بتاتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ تو ایک موقع پر آپ فرمانے لگے
بینا انا نائمن، اس دوران کہ میں سویا ہوا تھا، یعنی خواب میں مجھے دکھایا گیا کہ ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا میری طرف، میرے پاس، فشربت منہ، میں نے اس سے پیا، حتی انی لأری الری، یہاں تک کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے تازگی محسوس ہوئی، یحری فی اظفاری، جو میرے ناخنوں میں جاری و ساری تھی، رواں دواں تھی، وہ تازگی میرے اندر آ گئی میں نے جب دودھ پیا۔ ثم اعطیت فضلی، جو مجھ سے دودھ بچ گیا، فرمایا اعطیت فضلی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، پھر میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ باقی جو بچا ہوا دودھ تھا ان کو میں نے دے دی۔ صحابہ نے جب یہ سنا، قالو، کہنے لگے، فما اولتہ یا رسول اللہ، پھر اس کی آپ نے کیا تعبیر سمجھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا العلم، اس سے مراد علم ہے کہ میری طرف سے حضرت عمر کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دینا، یعنی یہ علم کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہو۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ آئے، کسی کا، ہر ایک نے قمیص پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیص اس کے سینے تک تھی اور کسی کی قمیص اس کے سینے سے بھی اوپر، اس سے بھی کم بڑی تھی، لمبی تھی۔ لیکن جب حضرت عمر تشریف لائے تو ان کی قمیض بہت لمبی تھی اور نیچے لڑک رہی تھی، تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ اس کی آپ نے کیا تعبیر سمجھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین، گویا اللہ نے دین کا علم اور دین کی جو لذت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، اور علم کا اعزاز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمر کو ملا، یہاں اس کا ذکر۔ اسی طرح جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آسمانوں میں فرشتوں نے خوشیاں منائیں، آسمانوں میں فرشتوں نے خوشیاں منائیں۔ یہ روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فقالا، اور آ کر مجھے بتایا کہ استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے پورے آسمانوں کے فرشتوں نے بہت خوشی منائی ہے، یعنی اللہ کے فرشتے بھی خوش ہوئے کہ عمر اسلام لائے۔ اور پھر صحابہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر جب اسلام لائے تو اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو عزت مل گئی، خود اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے عزت ملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر رضی اللہ عنہ، جب سے حضرت عمر اسلام لائے ہم بہت معزز ہو گئے، یعنی اسلام لانے، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہمیں بہت عزت ملی۔ کانا اسلامہ فتحا، آپ کا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا فتح بن گیا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ وکانت ہجرتہ نصرا، اور آپ کا کی ہجرت کرنا آپ کا یہ
मदद बन गई इस्लाम की। वकानत अमारतहु रहमतन, और आपका अमीरुल मोमिनीन बनना जो है वो मुसलमानों के लिए रहमत बन गया। लक़द रायतुना ला नस्ततीउ अन नुसल्लिया बिल बैत हत्ता अस्लम उमर, हम तो बैतुल्लाह में सरे आम नमाज नहीं पढ़ सकते थे, यहाँ तक कि हजरत उमर जब इस्लाम ले आए रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने कहा कि बरमला नमाज पढ़ो, कौन है देखते हैं हमें नमाज से रोकने वाला। इतने जुर्रत वाले थे कि कोई आगे इस तरह की रुकावट इसके बाद नहीं डाल सका। जब हजरत उमर ने मुसलमानों से कहा कि आप खुलेआम नमाज पढ़ें, देखते हैं कि कौन रोकता। इसी तरह आप फितना और फसाद को खत्म करने वाले थे। हजरत उमर खुद फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, खुद फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया और मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, वज्तमअन नासु, और लोग भी आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। फजलस्तु फी आखिरिहिम, मैं सबसे पीछे पीछे बैठ गया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ला तुसीबन्नकुम फितनतुन मादामा हादा फीकुम, तुम पर कभी कोई फितना नहीं आएगा जब तक उमर तुम्हारे अंदर मौजूद। यानी आपने हजरत उमर की तरफ इशारा करके फरमाया, जब तक ये तुम्हारे अंदर मौजूद है उस वक्त तक तुम पर कोई फितना नहीं आए। तो मेरे भाइयों, ये वो जलीलुल कदर सहाबी हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप दुआए रसूल हैं, आपके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया कर। एक मर्तबा हजरत इब्न उमर से रिवायत है रजी अल्लाह ताला अन्हु कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रबा सदरा उमर बियदे, उमर के सीने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाथ मारा और फरमाया हीना असलमा, ये उस वक़्त जब वो इस्लाम लाए थे। सलासा मर्रातिन, 3 मर्तबा आपने आप हजरत उमर के सीने पे हाथ मारा और आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अखरिज माफी सदर उमर मिन गिल्लिन व अब्दिलहु ईमानन, ऐ अल्लाह इस उमर के सीने में जितना भी कोई बुग़्ज़ है उसे निकाल दे, व अब्दिलहु ईमानन, और ऐ अल्लाह उसे ईमान से बदल दे, उस बुग़्ज़ को ईमान से बदल दे। यानी अल्लाह के नबी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए ये दुआ फरमा रहे। तो मेरे भाइयों, ये सआदत हर एक को नहीं मिलती। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लौ काना बादी नबियन, अगर मेरे बाद कोई भी नबी होता, लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, तो उमर बिन खत्ताब वो शख्स हैं जिनमें नबूवत वाली सिफात, क्योंकि मेरे बाद नबी कोई नहीं आना, इसलिए कोई नबी नहीं आना तो वो नबी नहीं बन सकते। लेकिन अगर आना होता, यानी दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते थे कि हजरत उमर वो शख्सियत हैं कि जिनमें अंबिया वाली सिफात पाई जाती। इस तरह हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हजरत उमर कहीं सफर में जाने लगते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, सलाम करते, तो आप फरमाते हजरत उमर से, या अखी अशरिकना
فی صالحی دعائی کا ولا تنسانا، فرمایا کہ اپنی اچھی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے کہ اپنی اچھی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا، اور ولا تنسنا، اور ہمیں نہ بھولنا اپنی دعاؤں میں۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق بات حضرت عمر کی زبان اور اس کے دل پر پکی کر دی، کہ ان کی زبان پر ہمیشہ حق بات آتی ہے اور ہمیشہ ان کے دل میں حق ہی رہتا ہے، یعنی جو حق ہوتا ہے وہ آپ کی زبان پر آتا ہے اور جو حق ہوتا ہے آپ کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان فی السماء ملکین احدہما یأمر بالشدہ وآخر یأمر باللین، اللہ کے آسمان میں دو فرشتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک سختی سے حکم دیتا ہے اور دوسرا نرمی سے حکم دیتا ہے۔ وَكُلٌّ مصیب، ٹھیک دونوں ہیں، دونوں درست ہیں، جبریل و میکائیل۔ اور پھر فرمایا نبیانی، دو نبی ہیں، احدہما یأمر باللین، دونوں میں سے ایک نرمی سے حکم دیتا ہے، والآخر بشدہ، اور دوسرا سختی سے حکم دیتا ہے۔ وَكُلٌّ مصیب، دونوں درست ہیں۔ اور فرمایا ابراہیم و نوح، ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لی صاحبان، میرے دو ساتھی ہیں، احدہما یأمر باللین، ان دونوں میں سے ایک نرمی سے حکم دیتا ہے، والآخر یأمر بالشدہ، اور دوسرا سختی سے حکم دیتا ہے۔ وَكُلٌّ مصیب، دونوں درست، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خیر، حضرت عمر مزاج میں شدت تھی، لیکن دین کے معاملے میں بہت شدت۔ جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر جذبات میں آ گئے، کہنے لگے خبردار جو کہے کہ نبی فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت عمر جذبات میں آ گئے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آگے بڑھے اور آپ کو نرم کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات پڑھی، قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی جن میں تھا کہ صرف اللہ باقی ہے، باقی سب ختم ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ بات بتائی ہوئی تھی جو صحابہ اچھی طرح جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا کہ جو اپنے اللہ کو رب مانتا ہے تو سن لو، وہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رب مانتا ہے تو وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح کی جب بات حضرت ابو بکر صدیق نے کی اور آیتیں پڑھ کر سنائیں، افمن قتل افمن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر نبی فوت ہو جائے یا شہید کر دیا جائے کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟
یعنی یہ ساری آیتیں جب پڑھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو حضرت عمر کے جذبات ذرا ٹھنڈے ہوئے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر، لگتا ہے ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں، خیال ہی نہیں کیا اس طرف. یعنی جذبات میں آ جاتے تھے دین کے معاملے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا. لیکن قرآن مجید کئی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرماتے اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بات فرماتے تو اللہ حضرت عمر کی تائید میں قرآن مجید نازل فرما دیتا. یہ بات خود وہ بتاتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، 3 موقعوں پر میں نے اپنے رب کے ساتھ موافقت کی. یعنی میرا رب میرے ساتھ موافقت میرے رب نے کی. قلت یا رسول اللہ، میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلی، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو کیا ہی اچھا ہو. میں نے جیسے ہی یہ کہا اللہ کی طرف سے آیت اتر آئی کہ اتخذوا مقام رب من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا. یعنی اللہ نے تائید میں یہ آیت اتار دی. جب میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، اللہ نے اس کی تائید میں آیت اتار دی. اسی طرح ایک موقع پر میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یدخل علیک البر والفاجر، آپ کے پاس لوگ ہر قسم کے آتے ہیں، کوئی نیک ہوتا ہے، کوئی بد ہوتا ہے، آپ کے پاس آتے ہیں. لو امرت امہات المومنین یحتجبن، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ امہات المومنین کو کہا کریں کہ وہ پردہ کیا کریں. یہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فرمانے لگے، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ کہیں کہ جب لوگ آئیں تو وہ پردہ کر لیا کریں. تو فنزلت آیت الحجاب، تو وہ خود فرماتے ہیں اللہ نے حجاب والی آیت جس میں یہ کہا گیا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ پر کپڑا اوڑھا کریں، پردے کی آیت اتر آئی. اللہ نے اس کی تائید میں جو میں نے کہا تھا آیت اتار. اسی طرح ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اکٹھی ہوئیں اور آپ سے مقابلہ بازی کرنے لگی، یہ ہے، وہ ہے، یہ ہمیں دے، یہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے ان سے، کیونکہ ان کی بیٹی بھی اس میں شامل تھی. میں نے ان سے کہا، یعنی ازواج مطہرات سے، عسیٰ ربہ، ہو سکتا ہے کہ اس کا رب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، ان طلقکن، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، وَإِن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، تم سے بہتر بیویاں اللہ تبارک و تعالی اس کو دے دے. ہو سکتا ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے. یہ تم کیسی باتیں کر. فنزلت آیہ، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے قرآن اتارا. پھر بدر کے جو شہداء تھے، بدر کے جو قیدی تھے، ان کے بارے میں جو رائے تھی، اکثر کا یہ خیال تھا کہ بڑے بڑے سردار قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کو آزاد کر کے فدیہ لے لیا جائے، یہ بہتر ہے. لیکن حضرت عمر فرماتے تھے، حضرت عمر فرمانے لگے کہ نہیں، ان کی گردنیں اڑائی جائیں. انہوں نے مسلمانوں کو، اسلام کو بہت نقصان پہنچایا، ان کی گردنیں اڑائی جائیں. حالانکہ اس وقت غربت تھی، ضرورت بھی تھی، لیکن حضرت عمر کا یہی خیال تھا. چنانچہ اللہ نے جو قرآن اتارا تو وہ حضرت عمر کی تائید میں ہو، رضی اللہ تعالی عنہ.
ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، سب لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پورے صحابہ موجود تھے جتنے بھی تھے، حضرت عمر بھی ان میں تھے رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر نے جیسے ہی سنا فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، آج سے میں اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، سب لوگوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان. تو آپ نے فرمایا عمر، بات نہیں بنے گی جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. تو حضرت عمر نے دیر نہیں لگائی، فوراً کہنے لگے یا رسول اللہ، آج سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی یہ جذبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اور عاجزی اس قدر، اللہ اکبر، اللہ کے نبی سے سن چکے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. اور آپ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی اچھی باتیں کہی ہوئی تھیں اور وہ جانتے تھے. اس کے باوجود حضرت حذیفہ کے پاس ایک فہرست تھی، جتنے منافق تھے وہ سارے کے سارے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ کون منافق ہے کون مسلمان. آپ نے اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا ہوا تھا اور آپ نے اپنے پیارے صحابی حضرت حذیفہ کو بتایا ہوا تھا کہ یہ منافقین. اب عمر کو پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حذیفہ کو منافقین کی فہرست معلوم ہے، منافقوں کا اسے پتا ہے کہ کون. وہ ان سے کہتے مجھے سناؤ، مجھے بتاؤ. تو وہ کہتے کہ نہیں، یہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات ہے، میں کبھی نہیں بتاؤں. پھر بار بار کہتے رہے، نہیں مانے. آخر جب وہ خلیفہ بن گئے حضرت عمر، تو اپنے خلافت کا روب ڈال کر کہنے لگے حذیفہ مجھے بتاؤ کہ کون کون ہے. تو کہنے لگے کہ نہیں، میں بالکل نہیں بتاؤں گا، یہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز کی بات. آخر میں کہنے لگے حذیفہ صرف اتنا بتا دو کہ میں عمر کا نام تو اس فہرست میں نہیں ہے. یعنی اندازہ لگائیں عاجزی کا. سن چکے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور ساری فضیلتیں ان کو معلوم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ظاہر ہوئی. لیکن اس کے باوجود عاجزی اس قدر کہ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے میں منافقت میں نہ ہو جاؤں. یعنی ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے، پتہ نہیں کیا اور کیا سمجھتے. آپ کو حضرت عمر کی سیرت سے ہمیں سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے. جمعہ پڑھانے کے لیے تاخیر سے آئے، وجہ پوچھی، کہنے لگے ایک ہی سوٹ ہے، دھویا ہوا تھا، گیلا تھا، میں خشک کرنے کا انتظار کر رہا تھا تو وہی پہن کے میں نے آنا تھا. یعنی اندازہ کریں خلیفہ وقت ہیں. اور اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو ایک قمیص پہنے ہوئے دیکھا، میں نے گنے 14 پیوند لگے ہوئے تھے. 14 پیوند. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، ایک دفعہ کرسی پہ بیٹھتے ہوئے میری قمیض کا پچھلا حصہ تھوڑا سا کوئی کیل تھا اس میں اڑ کے پھٹ گیا. میں نے آج تک وہ قمیض نہیں پہنی کہ لوگ کیا کہیں، بری لگتی ہے پیچھے سے قمیض پھٹی ہوئی. یہ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، ہم سب کا یہی حال. لیکن دیکھیں 14 پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ ہمیں حضرت عمر کی سیرت پہ عمل کرنے والا بنائے. ہم ان کی سیرت پر، دوسرے صحابہ کی سیرت پر عمل کرنے والے بنے. اور جرت اتنی
کہ تمام صحابہ نے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی، وہ تو اللہ کا حکم تھا، خفیہ ہجرت کی، خفیہ ہجرت. لیکن حضرت عمر جب ہجرت کرنے لگے، انہوں نے تیر کمان لے لیے، ایک موٹا ڈنڈا پکڑ لیا، اور آ کر قریش کے بڑے بڑے سردار مسجد میں موجود تھے، حرم میں، تو ایک طرف یہ سب کچھ رکھ کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز 2 رکعت پڑھنے کے بعد ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں. جس نے اپنی ماں سے جدا ہونا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، آ جائے اس وادی کے پرے مجھ سے مل. ایسی جرت والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی. اور اسلامی غیرت انتہا درجے کی تھی. ایک واقعہ جو یہودی اور منافق کا آتا ہے، وہ واقعہ بعض جگہوں میں لکھا ہے ہوا، لیکن جس آیت کی وہ تشریح میں بتایا جاتا ہے وہ نہیں ہے، لیکن وہ واقعہ کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میرا فیصلہ آپ کے نبی نے پہلے کر دیا ہے میرے حق میں. یہودی نے کہا، جب حضرت عمر کے پاس وہ فیصلہ لے کر آئے، یہودی اور منافق کا معاملہ تھا، تو یہودی کہنے لگا کہ عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سن لیں، اسی معاملے میں یہ فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کیا. تو وہ دیکھنے لگے اس منافق کی طرف، بظاہر مسلمان تھا، وہ کہنے لگا ہاں جی کیا تو ہے، لیکن میں سچا ہوں، یہ جھوٹا. تو وہ اندر سے تلوار لے کر آئے، حضرت عمر اور اس منافق کی گردن اڑائی اور فرمانے لگے، جو نبی کے فیصلے کے بعد فیصلہ کرواتا ہے، میرا اس کے بارے میں یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں رہنے کا اسے کوئی حق. اگر یہ واقعہ سچا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے دینی غیرت کی. دینی غیرت انسان کے اندر اس قدر ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب دین کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر کسی کی کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ کوئی صحابی ہی کیوں نہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بعد فیصلہ کرانے کی یا کسی مسئلے مزید پوچھنے کی کوئی ضرورت. اور امین اس قدر، ہاں اسلامی غیرت کے حوالے سے جنگ بدر میں جب آمنے سامنے تھے دشمن مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے، سگے ماموں کو حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا کیونکہ وہ کافروں کی طرف تھے. یہ اسلامی غیرت. اور امانت دار اس قدر کہ جب اپنا کوئی ذاتی کام کوئی آ جاتا بات کرنے کے لیے، گھر والوں میں دیا جل رہا ہوتا تو اسے بجھا دیتے تھے کہ یہ دیا، اس کا تیل میرے ذاتی وقت میں خرچ نہ ہو. اس قدر امین تھی، اس قدر امین تھی. اور حضرت ام المومنین حضرت حفصہ ایک دفعہ کہنے لگی، اب بہت مال آ گیا ہے تو مال میں سے قریبی رشتہ داروں کا بھی حق ہے تو ہمیں کچھ دیا جائے. تو جواب دینے لگے، میرے مال میں حق ہے، مسلمانوں کے مال میں کوئی حق نہیں ہے. بیٹی تھی، ازواج مطہرات میں سے تھی، اپنی بیٹی تھی. کہنے لگے آپ کو میرے مال میں سے مل سکتا ہے، مسلمانوں کے مال میں سے نہیں. ایک دفعہ بازار میں گشت کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحت مند موٹا تازہ اونٹ ہے. پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہنے لگے لوگ کہ یہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا ہے. ان کو بلایا، یہ کہاں سے آیا، کیسے ایسے موٹا تازہ ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے مسلمانوں کی چراگاہ میں اسے چھوڑ دیا اور وہ وہی کھاتا پیتا رہتا تھا، اس وجہ سے یہ صحت مند موٹا تازہ ہو. تو کہنے لگے کہ مسلمانوں کی چراگاہ میں پکڑو اسے اور بیت المال میں جمع کراؤ، یہ تمہارا اس پر کوئی حق نہیں. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ مسلمانوں کی چراگاہ میں سے اپنے ذاتی اونٹ کو چراؤ؟
इस कदर अमानतदार, और हमेशा ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक, ए अल्लाह अपने रास्ते में मुझे शहादत अता फरमा, वजअल मौती फ़ी बलद रसूलिक, और मेरी मौत तेरे रसूल के शहर में। ये दो दुआएं करते थे और ऐसे ही अल्लाह ने इसको पूरा कर दिया। अच्छा, हजरत मुगीरा बिन शोबा का एक गुलाम था जिसका नाम था अबू लोलो। अबू लोलो कुनियत थी और उसका नाम था फिरोज। फिरोज नाम था और उसकी कुनियत अबू लोलो थी। वो आया और कहने लगा कि शिकायत की दरबार में आकर हजरत उमर के सामने कि मेरा मालिक ज्यादा टैक्स लेता है। वो गुलाम था और वो उसको इजाजत थी कि जो भी अपना फन है उसका इजहार करे और अपना माल बेचे, जो भी तैयार करता है अपने फन से, और सिर्फ रोजाना के 2 दिरहम मुझे दिया कर। ये हजरत मुगीरा बिन शोबा ने उन्हें कह रखा था। चुनाचे वो कहने लगा जी ज्यादा टैक्स लेता है। कहने लगे कितना? कहता है 2 दिरहम रोजाना लेता। तो पूछा काम क्या है? तो वो कहने लगा कि लकड़ी और लोहे पर नक्शो निगार करता हूं, ये मेरा काम, ये मेरा फन। तो हजरत उमर फरमाने लगे ये इसकी तो बड़ी आमदन है, वो सिर्फ 2 दिरहम लेता है, चलो ठीक लेता है वो। इसको गुस्सा आ गया, इसने एक गलत प्रोग्राम बना लिया और एक खंजर तैयार किया, उसको जहरीला किया, और जब आप फजर की नमाज पढ़ाने लगे तो पहली रकत ही में थे कि आप पर वार किया, और फिर 2-3 लोगों और पर भी उनको भी निशाना बनाया। उस मौके पर 7 शहीद हुए कहा जाता है। तो आप निढाल होकर गिर पड़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और जमात कराई मुकम्मल। आप तड़पते रहे और इस तरह बाद में आपको संभाला गया। आपने अपनी नाजुक हालत देखकर अपने बेटे अब्दुल्ला को हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ भेजा कि उनसे जाकर बात करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन करने की मुझे इजाज़त दी जाए। तो चुनाचे उन्होंने इजाज़त दे दी और ये भी कहा कि मैंने अपने लिए ये जगह सोची हुई थी, लेकिन मैं अपने आप पर उमर को हाँ जी तरजीह देती हूँ। और इसी तरह पूछा मेरा कर्जा कितना है? बताया गया 86,000 दिरहम। तो आपने फरमाया कि ये कर्ज मेरे माल से, मेरे आल के माल से और बनी आदि बिन काब के माल से या कुरैश से लेकर इस तमाम कर्ज को अदा करना, मांग मूंग कर सब देकर मेरा कर्ज अदा कर। लिहाजा तीसरे रोज यकम मुहर्रम को आप अल्लाह के यहाँ पहुंच गए, शहीद। अब वो बाद लोग कहते हैं कि हजरत उमर और अहले बैत के दरमियान ताल्लुकात कशीदा थे। ऐसा बिल्कुल नहीं, झूठ है। बहुत सी झूठी बातें बनाई गई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बेटी उम्मे कलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हजरत उमर से पढ़ाया था। अगर ऐसा होता तो हजरत अली अपनी बेटी हजरत उमर को देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें जिक्र ही नहीं करते। और शायद आप में से भी बहुत से लोगों ने पहली मर्तबा सुना। इसी तरह हजरत अपने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हजरत उमर शहीद हो गए और आपको चारपाई पर लिटाया गया तो हम सब खड़े थे। मेरे कंधे पर पौनी रखी एक शख्स ने और कहने लगा, ए उमर, आप पर अल्लाह रहम फरमाए। मुझे अल्लाह से यही उम्मीद थी कि आप दोनों साथियों से जा मिलेंगे, क्योंकि मैं अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना करता था कि जे तो आना व अबू बकर, मैं अबू बकर व उमर, और उमर आए। दखल तो आना व अबू बकर व उमर, मैं अबू बकर और उमर आए, दाखिल हुए। खरज तो आना व अबू बकर व उमर, कहीं फरमाते मैं अबू बकर और उमर निकले। ये आप फरमाते, बुखारी की ये रवायत, ये आप
بار بار فرماتے تھے مجھے امید تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے جا ملیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے جو دیکھا وہ حضرت علی تھے جو یہ بات کہہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رحماء، اللہ نے گواہی دی ہے رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل تھے، اچھے تعلقات تھے، کوئی ایسا تنازع اہل بیت کے ساتھ صحابہ کا، ایسے صحابہ کا بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے محبت ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کی حرمت، آپ کی عزت کرنے کا ہمیں جو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔